نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے قرآن پاک کے 7ویں پارے سورہ مائدہ کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان ہوئے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے اور جو انعامات عطا فرمائے۔ اسی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اور انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، بولے ہم ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو انعامات عطا فرمائے ان میں سے یہ بھی ہے کہ حواریین نے آپ کے ارشادات کو تسلیم کیا اور ایمان لائے۔ قرآن میں 28ویں پارے میں بھی سورہ صف میں اس کا تذکرہ ہے حواریین کا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حواریین کے ایمان لانے کو انعام اس لیے کہا گیا کہ لِأَنَّ صَيْرُرَةَ الْإِنسان مقبول القول عند الناس محبوبا فی قلوبہم من اعظم نعم اللہ علی الانسان۔ اس لیے کہ انسان کا قول جب دوسرے لوگوں کے نزدیک مقبول ہو جائے اور ان کے دلوں میں محبوب ہو جائے تو یہ اس انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حواریین کون تھے؟ تو اس کے چند اقوال ہیں مفسرین کے۔ بعض نے کہا کہ یہ دھوبی تھے اور لوگوں کے کپڑے دھلا کرتے تھے۔ بعض نے کہا کہ وہ مچھلی کا شکار کرتے تھے اور ان میں یعقوب اور شمعون اور یوحنا نامی آدمی بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے قریب سے گزرے تو انہیں کہا کہ تم مچھلی کا شکار کرتے ہو، فَإِنِ اتَّبَعْتُمُونِی صِرْتُم بِحَیْثُ تَصِیرُ النَّاسَ بِالْحَیَاةِ الْأَبَدِیَّہ۔ اگر تم میری تابعداری کرو تو تم ہمیشہ لوگوں کا شکار کرو گے، یعنی مجھ پر ایمان لاؤ تو تمہیں حیات جاویدانی حاصل ہوگی۔ لوگ خود بخود تمہاری تابعداری کریں گے، تمہارے حکام پر چلیں گے، گویا کہ وہ تمہارے شکار ہوں گے۔ ان شکاریوں نے پوچھا آپ کون ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ان لوگوں نے آپ سے معجزہ طلب کیا۔ آپ نے شمعون کو پانی میں جال ڈالنے کے لیے کہا۔ جب شمعون نے جال ڈالا تو اتنی مچھلیاں نکلیں کہ وہ کشتیاں بھر گئی، حالانکہ اس سے پہلے وہ رات بھر اپنی کوشش کر چکا تھا، کئی مرتبہ جال ڈالنے پر کوئی مچھلی نہیں نکلی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے۔ اس وقت وہاں وہ جتنے لوگ تھے 12 یا 29 سبھی ایمان لے آئے۔ یہ جب بھوکے ہوتے تو کہتے اے روح اللہ ہم بھوکے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ زمین پر مارتے، ہر ایک کو 2 روٹیاں نکال دیتے۔ جب وہ پیاسے ہوتے تو پیاس کی شکایت کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اپنا ہاتھ مار کر ہر ایک کو پانی نکال دیتے تو وہ پانی بھی پی لیتے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے
اے اللہ کے نبی، ہم سے افضل کون ہوگا؟ جب ہم کھانا مانگتے ہیں تو آپ کھانا کھلا دیتے ہیں، اور جب ہم پانی مانگتے ہیں تو ہمیں آپ پانی پلا دیتے ہیں۔ تحقیق ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، افضل منکم من یعمل بیدہ ویأکل من کسبہ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے افضل وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور اس سے حاصل کردہ مال سے کھائے، اپنی محنت سے کمائے اور کما کر کے کھائے۔ آپ کے اس ارشاد کے بعد انہوں نے محنت اور مزدوری شروع کر دی۔ وہ لوگوں کے کپڑے بھی دھوتے تھے اور اس کی حاصل شدہ مزدوری کو ہی اپنا خرچ بناتے۔ حوارین میں مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ لوگوں کی دعوت کی، کھانا تیار ہو گیا، تقسیم کے وقت ایک پیالے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقرر ہوئے۔ آپ نے تقسیم کرنا شروع کیا، ایک ہی پیالہ سب لوگوں سے ختم نہ ہو سکا۔ بادشاہ نے جب آپ کا یہ معجزہ دیکھا تو اس نے اپنی بادشاہت چھوڑ دی اور آپ کی تابعداری اختیار کر لی۔ بادشاہ کے کچھ قریبی لوگ بھی اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے تابع ہوئے۔ انہی لوگوں کو حوارین کہا جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے سارے واقعات ہوئے ہوں اور کچھ کپڑے دھلنے والے ہوں، کچھ شکاری ہوں اور کچھ بادشاہ اور اس کے حوارین ہوں۔ اور ایک یہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم نے آپ کو ایک کپڑے رنگنے والے شخص کے پاس چھوڑا تھا تاکہ یہ بھی کپڑے رنگنا سیکھ جائیں۔ وہ آپ کو جب بھی اپنے فن کی کوئی بات بتانا چاہتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی جانتے ہوتے۔ ایک دن وہ شخص کسی کام کے لیے جانے لگا تو اس نے آپ سے کہا، یہ کپڑے ہیں، ہر ایک پر میں نے نشان لگا دیے ہیں، اسی کے مطابق تم کپڑے رنگ دینا۔ وہ چلا گیا تو آپ نے تمام رنگ ایک برتن میں ڈال کر پکا دیے اور اسی ایک برتن میں تمام کپڑے بھی ڈال دیے، اور کپڑوں سے مخاطب ہو کر کہا، کونوا بإذن اللہ کما اریدو، تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے ہی ہو جاؤ جیسے میں چاہتا ہوں۔ جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے پوچھا، کیا تم نے کپڑے رنگ دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے سب رنگ اور سب کپڑے ایک برتن میں ڈال دیے ہیں، رنگے جا چکے ہوں گے، آپ جا کر کے نکال لیں۔ اس نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، تم نے کپڑے برباد کر دیے۔ آپ نے فرمایا، اٹھ کر دیکھو تو وہ صحیح رنگے ہوں۔ اس نے جب کپڑے نکالنا شروع کیے تو اسی طرح رنگے ہوئے تھے جیسے اس نے نشان لگائے تھے۔ کوئی لال رنگ کا تھا، کوئی پیلے رنگ کا، کوئی ہرے رنگ کا۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہاں سب حاضرین متعجب ہوئے اور سب نے ایمان قبول کر لیا اور ان کو بھی حوارین کہا جانے لگا۔ ان تمام اقوال کے متعلق حضرت غفال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بعض بادشاہ اور اس کے قریبی تھے اور کچھ شکاری تھے، کچھ کپڑے رنگنے والے اور کچھ دھوبی تھے۔ ان تمام کو حوارین کہا گیا کیونکہ وہ تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے اور ان کی اطاعت میں مخلص تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ایک انعام کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ بھی رکھا گیا ہے۔ مائدہ کا میننگ ہوتا ہے دسترخوان۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين۔ جب حواریوں نے کہا، عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔
قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ وہ حوارین بولے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ حواریین جن کے تعلق سے قرآن میں یہ بھی فرمایا گیا قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ایمان لانے پر آپ گواہ رہیں۔ یہ حوارین جو کہ مسلمان تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی شک نہیں کیا، اسی وجہ سے تفسیر جلالین میں یہ معنی کیا هل يستطيع ان يفعل ربك، کیا تمہارا رب ایسا کرے گا؟ اور تفسیر ساوی میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں ان يفعل اي فاطلق اللازم وهو الاستطاعة واراد الملزوم وهو الفعل ودفع بذلك ما يقال ان الحواريين مؤمنون فكيف يشكون في قدرة الله تعالى۔ مطلب یہ ہے کہ کیا ان حواریوں نے جو مانگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کے لیے کہا تو کیا انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کوئی شک تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو فرماتے ہیں انہیں شک نہیں تھا، ان کے دوسرے جواب سے پتہ چل گیا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کی قدرت کو آنکھوں سے دیکھے اور دلوں کو اطمینان نصیب ہو، اس وجہ سے انہوں نے یہ مانگ کی۔ تو فرماتے ہیں حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس سے مجازن یہ مراد ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ سوال حوارین نے جو کیا وہ ایمان والے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کسی پر شک نہیں کیا ہے، وہ کیسے شک کر سکتے تھے؟ اللہ اکبر۔ بہرکیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں روزی دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان لوگوں کا معجزہ طلب کرنا یہ کوئی شک کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ان کی نیتیں صحیح ہیں، تو پھر آپ نے بکری کے بالوں کا بنا ہوا کالا موٹا لباس پہنا، وضو کیا، غسل کیا، نوافل ادا کیے اور قبلے کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہوئے، نہایت خشوع و خضوع سے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لیا، آنسو بہاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی، اے اللہ تعالیٰ ہم پر آسمانوں سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے عید بنے۔ نتخذ اليوم الذي تنزل فيه المائدة عيدا تعظمه نحن ومن يأتي بعدنا، یعنی جس دن آسمانوں سے خوان اترے گا ہم اسے اپنے لیے عید کا دن سمجھیں گے، ہم بھی اس دن کی عظمت کریں گے اور ہمارے بعد آنے والے بھی اس کی عظمت کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا اور خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا، شکر الہی بجا لانا، یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، حضور کی میلاد کا دن، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور سب سے بزرگ ترین جو ہے وہ دن ہے۔ آپ اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی نعمت بھی ہے،
اور حضور کی ذات حالانکہ ساری چیزوں کو نعمت بنانے کا ذریعہ ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں انہی سے رسول بھیجا. یاد رکھیے ساری چیزیں نعمت اس وقت بنے گی جب ان چیزوں کا ہم حضور کے فرمان کے مطابق استعمال کریں گے. کھانا یہ اگر سنت کے مطابق کھایا جائے، حضور کے فرمان کے مطابق کھایا جائے، تو کھانا یہ پیٹ کی بھوک کو بھی ختم کرتا ہے اور وہ عبادت بھی ہے، وہ نعمت بھی ہے. اور اگر اللہ رسول کے فرمان کے خلاف جو ہے اگر کھانا کھایا جائے، پیٹ تو بھر دے گا مگر یہ عبادت نہیں ہے، یہ نعمت نہیں ہے. بسا اوقات ایسا کھانا جو ہے وہ زحمت بن جاتا ہے. ہر چیز، آنکھ بھی نعمت بھی ہے، زحمت بھی ہے. زبان نعمت بھی ہے، زحمت بھی ہے. جتنی چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ان سب کو ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا کے تحت کہ جو میرا رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اس فرمان کے مطابق اگر ہم ان چیزوں کا استعمال کریں تو اگر اللہ رسول کے فرمان کے مطابق استعمال کرے تو وہ نعمت ہے، اور اگر اللہ رسول کے فرمان کے خلاف کریں تو یہی چیزیں زحمت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام. تو جب عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواریوں پر آسمان سے دسترخوان آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا ہم اسے جو ہے عید تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا، کہ وہ دین ہمارے لیے اور پچھلے والوں کے لیے عید کا دن ہو جائے. تو پھر حضور جس دن تشریف لائے وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے عشاق کے نزدیک شب قدر سے بھی بڑھ کر کے عید میلاد کی رات ہے. شب قدر میں ایک دن جو ہے، ایک رات قرآن آیا ہے. کیا ہر سال ہم جو ہے شب قدر نہیں مناتے؟ کیا اس میں عبادتیں نہیں کی جاتی؟ لوگ کہتے ہیں حضور جس دن آئے 1400 سال ہو گئے، اب وہ جس دن آئے اس دن جو ہے نعمت کا اور رحمت کا دن تھا. ہر سال کیا ہے؟ تو سن لیجئے قرآن بھی ایک ہی رات آسمانی دنیا سے غار ہرا میں شب قدر میں اترا، مگر یعنی آسمانی دنیا پہ اترا وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے، مگر اس کی ابتدا شب قدر کو ہوئی. تو مجھے بتائیے کہ پھر ہر سال شب قدر منائی جاتی ہے کہ نہیں منائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ایک رات قرآن اترا مگر رحمت تو ہر سال اس رات کو اترتی ہے. ایسے ہی ایک جو ہے دن آقا کریم تشریف لائے مگر ہر سال رحمت جو ہے اترتی ہے رحمت للعالمین کے صدقے میں. تو رحمت کے اترنے کی عادت ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہم اسے لینے کے لیے عید میلاد مناتے ہیں. بہرکیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر رب نے ارشاد فرمایا قال اللہ انی منزل علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر پروردگار نے ارشاد فرمایا عیسیٰ آپ کی دعا قبول ہے، مگر ترمیم یہ ہے کہ آپ نے ایک دن مانگا ہے، ہم کئی دن وہ دسترخوان اتاریں گے. مگر پھر جنہوں نے یہ مانگا ہے اگر انہوں نے بعد میں انکار کیا تو پھر ان پر سخت عذاب آئے گا. حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
ہر طرح کا اطمینان دلایا کہ ہم یہ دسترخوان محض شوق یا تفریح کے لیے نہیں مانگتے بلکہ اس میں ہمارے دینی مقاصد ہیں۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور رو رو کر دعا کی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور آسمان سے سرخ رنگ کا ریڈ جو ہے کلر کا دسترخوان بادلوں میں ڈھکا ہوا آیا۔ یہ تمام لوگ اسے اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ دسترخوان بادلوں کے ساتھ آہستہ آہستہ نیچے اترا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دسترخوان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی، مولا مجھے شاکرین سے بنا، الہی اسے ان حواریوں کے لیے رحمت بنا، عذاب نہ بنا۔ حواریوں نے اس سے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں انہوں نے سونگھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواری سجدے شکر میں گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسے کون کھولے گا؟ یہ دسترخوان غلاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ ان تمام نے عرض کی، حضور آپ ہی کھولیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تازہ وضو کیا، پھر نوافل پڑھے، دیر تک دعائیں کی، پھر دسترخوان سے غلاف ہٹایا تو اس میں 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں اور ان مچھلیوں میں کانٹا نہیں تھا اور اس سے تیل ٹپک رہا تھا۔ ان کے سروں کے آگے سرکہ اور دم کی طرف جو ہے نمک اور آس پاس سبزیاں رکھی ہوئی تھیں۔ بعض روایت میں ہے کہ 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی پر زیتون، دوسرے پر شہد یعنی مدھ، اور تیسرے پر گھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر بھنا گوشت۔ شمعون حواری نے پوچھا، اے اللہ کے نبی یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا؟ آپ نے فرمایا، نہ زمین کا نہ جنت کا، یہ محض قدرتی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے بیمار اور فقر فاقہ سے مست، بھوکے اور کوڑی، جذام والے، سفید داغ والے اور اپائج، یہ سب بلائے گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، بسم اللہ کر کے کھاؤ، تمہارے لیے مبارک ہے۔ منکرین کے لیے بلا، یعنی جو انکار کرے گا اس معجزے کا، اس کے لیے تو یہ بلا ہے، مگر تمہارے لیے برکت والا ہے اور شفا کا ذریعہ ہے۔ پھر دوسرے لوگوں سے بھی یہی فرمایا۔ چنانچہ پہلے دن 7300 آدمیوں نے کھایا۔ پھر وہ خوان اٹھا، لوگ دیکھتے رہے، الٹا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ تمام بیمار مصیبت زدہ اچھے تندرست ہو گئے، جن فقیروں نے کھایا وہ مالدار ہو گئے۔ پھر یہ دسترخوان 40 دن تک مسلسل، یہ ایک دن مسلسل آتا رہا، اور ایک روایت میں کہ ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن آتا رہا۔ لوگ کھاتے رہے۔ حضرت روح اللہ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اب اس سے صرف فقراء کھائیں، کوئی مالدار نہ کھائے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق جب یہ اعلان فرمایا کہ اب مالدار نہ کھائے، صرف جو ہے فقیر ہیں، جو ضرورت مند ہیں وہی کھائے، تو جو مالدار تھے وہ ناراض ہو گئے، بولے کہ یہ تو جادو ہے۔ یہ انکار کرنے والے اور آپ کو جادوگر کہنے والے 330 آدمی تھے۔ یہ لوگ رات کو اپنے بال بچوں میں بخیریت سوئے، مگر صبح کو اٹھے تو سور بن گئے تھے۔ راستوں میں بھاگتے پھرتے تھے، گندگی و پاخانہ کھاتے تھے۔ جب لوگوں نے ان کا یہ حال دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے ہوئے آئے، بہت روئے۔ یہ سور بھی آ کر کے جمع ہو گئے اور روتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نام بنام پکارا۔ وہ جواب میں سر ہلاتے تھے مگر کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ 3 دن نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ دنیا میں جیے اور پھر ہلاک کر دیے گئے۔ ان میں سب کے سب مرد تھے، کوئی بچہ نہیں تھا اور کوئی عورت بھی نہیں تھی۔ یہ 330 سب کے سب مرد تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو تاکید کی گئی تھی کہ اس دسترخوان میں سے کل کے لیے بچا کر چھپا کر نہ رکھیں۔ بعض لوگوں نے کل کے لیے بچایا، وہ سور بنا دیے گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سخت عذاب دسترخوان والے عیسائیوں، فرعونی لوگوں اور منافقوں کو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرمائیں، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان ہوں گے۔